بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ پر اور آپ کے پیاروں پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے، آمین۔ تو جی یہ ناشتہ بن رہا تھا، اور ناشتہ یہ ہم لوگوں کا نہیں تھا بن رہا، ہم لوگ تو ناشتہ کر چکے تھے۔ یہ صبح کا ناشتہ بن رہا تھا، اور صبح بہت کم ناشتہ کرتی ہے، زیادہ وہ برنچ ہی کرتی ہے، مگر جس دن کرے تو اس دن پھر اس نے نان چنے ناشتہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اب اٹھی تو کہنے لگی کہ میں نے نان چنے ناشتہ کرنا ہے، تو اس کے بابا نے ناشتہ بھیج دیا اور کہنے لگی ماما آج آپ مجھے تیار کر کے دیں، کیونکہ اس کو ذرا زیادہ سا گھی ڈال کے اور جو ہے نا کرسپی کر کے نان وہ پسند ہے۔ یہ ہم ماں بیٹی جب بھی کھائیں تو ہم ایسے ہی کھاتی ہیں۔ تو جی یہ میں نے چنے نکالے اور وہ ڈش آؤٹ، کیونکہ اس نے کیلی نے ناشتہ کرنا تھا۔ یہ لگ بھگ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں بلکہ مارکیٹ کے لیے نکلنے لگی تھی، تو مجھے کہتی ماما پہلے مجھے ناشتہ دے جائیں۔ تو جی میں نے کہا کہ چلو آپ کو ناشتہ دے کے تو پھر میں نکلتی ہوں۔ تو جی اس کی ٹرے، اسی کو تو ماں کہتے ہیں، ماں یہی ہوتی ہے کہ ہاں بچہ مانگ رہا ہے، سارے کام چھوڑوں گی یا بعد میں کر لوں گی، تو یہ ماں ہی ہوتی ہے۔ تو جی میں یہ اپنی مارکیٹ کے لیے نکلی، کیونکہ میں نے آ کے تو پھر نکلنا تھا۔ تو یہ جی میرے بٹوں کی کچھ لیسز وغیرہ تھی لینے والی، کچھ میچنگ تھیں۔ تو جی جب لیسز والی دکان پہ جاؤ تو جی میں کہتی ہوں، لیسز کہتے ہیں لے دسو تسی 8 دن پہلے ویک کے گئے سو، میں کتنے ہوں۔ اتنی تیزی سے ورائٹی بدلتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ تو بس جی کچھ میچنگ ہو گئی میری، کچھ مجھے ڈائی کروانی پڑی۔ تو یہ پھر میں جو ہے دوپٹے والے کو لگنے کے لیے بھی دے آئی، کچھ صبح کے تھے کچھ میرے تھے۔ وہ جو سب سے مشکل کام ہے کہ کرتے جو ہیں وہ ریڈی میڈ لے لو، اور پھر جی ان کی میچنگ ٹروزر جو ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھنے میں اتنے کلرز، اور توبہ میری ٹانگیں تھک گئی تھی اتنی دکانوں پہ پھر کے، مگر شکر الحمدللہ کہ میں نے یہ شکر کیا کہ میری پاس کی مارکیٹ سے ہی مجھے سارے کلرز مل گئے، کیونکہ جب اتنا تھوڑے بہت کام ہوتے ہیں تو پھر میں یہ اپنی پاس والی مارکیٹ میں، ٹاؤن مارکیٹ میں چلی جاتی ہوں۔ تو جی آج ہی صبح اتنی بارش ہوئی، اور مگر اتنی گرمی تھی کہ لگ نہیں تھا رہا کہ بارش ہوئی ہے، کیونکہ پانی ابھی تک کھڑا تھا، نمی تھی، مگر جیسے حبس کا موسم ہو رہا تھا۔ تو یہ بچوں کی چھٹی کا ٹائم تھا اور خاصا رش لگا ہوا تھا، تو مجھے تو بس گرمی نے نہ ڈال کر دیا گھر آنے تک۔ جب جی یہ میں گھر پہنچی تو پچا پارٹی جو ہے وہ آگے سے تیار پھر رہی تھی، کیونکہ آج ہم لوگوں نے ادھر صبح نے تایا ابو اور تائیمی کے گھر جانا تھا، تو بچے تو بس کالی میں جی نکلیں جی، میں بس پھر فٹافٹ میں ریڈی ہوئی، تب تک یہ لوگ ادھر کھیلتے رہے، تو پھر ہم لوگ نکلے۔ میں نے یہ رکشے والے کو، آج میں ڈبل رکشوں میں بیٹھی ہوں، پہلے صبح مارکیٹ کے لیے گئی ہوں، پھر یہی گئی ہوں، کیونکہ جب ورکنگ ڈے میں ہم کہیں نکلتے ہیں تو پھر میرے ہسبینڈ نہیں ہمیں ڈراپ کر سکتے ہیں، پھر یہ میرے اپنے ہی ٹاؤن کے ایک رکشے والے بھائی ہیں، بہت اچھے ہیں، میں انہی کو کال کر دیتی ہوں، تو یہ پھر ہمیں پک اینڈ ڈراپ جو ہے یا ایک ٹائم کا واپسی پہ تو پھر ہسبینڈ جو ہیں وہ پک کر لیتے ہیں، جاتے ہوئے پھر ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ چونکہ ورکنگ ڈے تھا، انہوں نے نہیں تھا پھر ہمیں چھوڑنا، تو ہم لوگ جو مزے سے پھر یہ رکشے پہ گئے۔ تو یہ میرا عبدالاحد بہت انجوائے کر رہا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے جب یہ کھیلتا ہے نا، اس کی یہ والی نیچر اپنے نانا پہ ہے، تو بلکہ اس کی پھپھو بھی پاس کہتی ہیں یہ دیکھو نانا کی طرح اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بس کہتے ہیں نا بڑوں پہ ہی بچوں کی جاتی ہیں کچھ نہ کچھ ہیبٹس، تو یہ اس کو دیکھ کے یہی ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نانا کی طرح اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو جی یہ ہم لوگ پہنچ گئے، تو تقریباً یہ 4 بج گئے تھے، اور ہم لوگوں کو اتنی شدید بھوک لگی تھی، خصوصی مجھے تو اتنی شدید بھوک لگی تھی، کیونکہ میں نے صبح ایک سلائس اور چائے کا کپ پیا ہوا تھا، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ تو اب اللہ بھلا کرے بھابھی کا، انہوں نے الحمدللہ ہمارے جانے تک جو ہے وہ کھانا ریڈی کیا ہوا تھا، ان کی میڈ یہ روٹیاں بنا رہی تھی، تازہ روٹیوں کو دیکھ کے تو اور بھوک، اور کھانے کو دیکھ کے تو ایسے لگا، اور لٹرلی ہم لوگوں کو ایسے لگا جیسے ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑے ہیں، اتنے ہم بھوکے تھے سارے کہ ہمیں لگا کہ ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ کھانا بہت مزے کا ہے، تو بس میں کھائی جاؤں۔ تو اچھا کچھ بندہ اپنے ہاتھ کا بھی کھا کے اتنا ہو جاتا ہے کہ جب کسی دوسرے ہاتھ کا مزے کا کھانا ملتا ہے نا، تو اس کی میں کہتی ہوں چھڑ دو گلا ہی ہو جائے۔ تو دوسرے الحمدللہ ہم دو دیورانی جٹھانی ہیں، تو اللہ کا یہ بڑا ہی شکر میں کرتی ہوں کہ ہم دونوں کے ہاتھ میں الحمدللہ ٹیسٹ ہے،
ہم جو چیز بھی دونوں بناتی ہیں ہمارے گھر والوں کو بلکہ وہ بھابھی کا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ کہتا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں فیل ہوتا کہ یہ آنٹی نے کون سا بنایا ہے اور امی نے کون سا بنایا ہوا ہے. تو جی میں حالانکہ چاول ہوں اور میں کبھی بھی روٹی نہیں کھاتی ہوں, میں ہمیشہ چاول کھاتی ہوں, مگر وہ تازے پھلکے اور یہ چکن کڑھائی اتنا مزے کا تھا. اور سب سے بڑھ کے بھابھی نے ساتھ میں یہ کدو کا رائتا بنایا ہوا تھا. یہ تو عموماً میں تو جان چھڑاتی ہوں بس چٹنیاں بناؤ تو کم مکاؤ, مگر یہ کدو کے رائتے نے کوئی مزہ دیا تھا ساتھ. تو یہ بوتل ہم چوری چوری پی رہے تھے عبداللہ سے. تو کھانا کھانے کے بعد سارے ایسے نڈال ہوئے جیسے پتہ نہیں کتنا کو بڑا محاذ سارے کر کے آئے ہیں. تو بس سب جو ہے نا پھر ریسٹ ہم لوگوں نے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ کیا. اس سے یہ ہے کہ کافی مجھے تو لگا کہ جیسے میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں, کیونکہ ڈبل چکر لگانا پڑا, پہلے مارکیٹ گئی پھر ادھر آنا پڑا اور پھر بھاگ دوڑ میں یہی حال ہوا. تو جی پھر عصر کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی اور پھر باہر آ گئے, کیونکہ یہ ٹائم ہوتا ہے کہ چاہے ہوا چل رہی ہو نہ ہو مگر باہر بیٹھنے کا مزہ آتا ہے. آج چونکہ بارش بھی ہوئی تھی مگر عجیب ہی موسم ہو رہا تھا کہ گرمی لگ رہی تھی. تو بہرحال جی باہر تو پھر بھی ہم لوگوں نے بیٹھنا تھا, بلکہ یہ پھر میں نے پنکھا بھی پاس لگا لیا, اس سے پھر یہ موسم بہت شاندار ہو گیا, کیونکہ ہم نے باہر بیٹھ کے سویٹ کھانی تھی. لان میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے سویٹ کھائی. تو جی سویٹ کیا شاندار اور مزے کی تھی. یہ وہی فوڈ ٹرائفل چاٹ تھی, بھابھی نے لیئرنگ کے ساتھ یہ بنائی تھی کہ انہوں نے کنڈینس ملک کی الگ سے لیئرنگ کی تھی اور کریم کی الگ سے کی تھی اور مکس فروٹ کو الگ سے کیا تھا. تو جی میں کہتی ہوں ٹھنڈا یخ تھا, کیونکہ بھابھی نے اس کو فریزر میں رکھا ہوا تھا. اور میں کہتی ہوں مزہ آ گیا, بہت ہی مزے کی بنی ہوئی تھی کہ سب نے بڑا انجوائے کیا. پھر اوپر سے جب ہم نے پنکھا لگا لیا تو ہمیں لگا کہ کتنی کو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ میری صبغہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے, کس نے جو چیز نہیں کھانی ہوتی وہ اٹھا کے دوسروں کی پلیٹ میں ڈال دیتی ہے کہ آپ لوگ کھا لو. تو عبدالاحد کو جی بس بال مل گیا تھا, اسے یہ ایک ہی تھا کہ میں بال سے کھیلوں. بچے کھیل رہے تھے, بار بار ان کے پاس جا رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کھیلوں. وہ بچے ڈرتے تھے کہ اس کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے. تو جی بچے ہیں انہیں تو سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو آ کے ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر یہ جی چاہ لب جائے تو کیا بات ہے. تو مزے کی چائے بھابھی نے بنائی, وہ میں کہتی ہوں سارے دن کی صحیح. مجھے اس وقت لگا کھانے نے بھوک بہت مزے سے اتاری, مگر تھکن جو تھی وہ اس چائے نے اتاری. حالانکہ میں نے ٹیبلٹ بھی لی پھر چائے کے ساتھ, مگر مزہ آ گیا تھا. اور جب پھر بندہ مل کے بیٹھا ہو تو اس سے بس یہ باتیں شاتیں کرتے گپ شپ کرتے پھر ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی. تو عشاء کی نماز پڑھی تو ہماری بھوک پھر چمک پڑی. تو جی یہ صبغہ کو پھر تائیمی نے بولا کہ آپ یہ صبغہ بڑے اچھے سینڈوچ بناتی ہے, کلب سینڈوچ نا, کیونکہ رات کو روٹی توبہ کرو کون کھائے ایسی ہی چیزیں. اچھا مجھے چاہے یہ ایک سلائس کا بنا دیں آپ, کچھ بھی ہلکا سا دے دیں, بس اسی کا ہی مزہ آئے گا. تو یہ بہت ہی مزے کا اس نے بنایا تھا سینڈوچ, اور بڑے نارمل سپائس کے ساتھ. مگر یہ خود نہیں نارمل کھا سکتی ہے, یہ دیکھیں اپنے لیے اور بڑے بھائی کے لیے اس نے اسپیشل دوبارہ سے جو ہے زیادہ سپائس ڈالے ہیں. مینوں نیچے سمجھ آندی ہے انہیں سپائس کنج کھا لیندی ہے. بہرحال جی ہمارے تو جو اس نے نارمل سے بنائے تھے ان کا بہت مزہ آیا. اس کے والے سینڈوچ سے میں نے ایک بائٹ لی, مجھے اندر تک پتہ چلا کہ یہ کتنے اسپائسی ہیں. پر بچے کھا لیتے ہیں, ہم لوگوں سے نہیں اتنے اسپائس کھائے جاتے. تو یہ میرا سونو بس کھیل کھیل میں مم مل جائے یا بوتل مل جائے, ابھی بھی اس کی نظر بوتل پہ تھی تو ہم چھپا کے رکھ رہے تھے. تو جی یہ ہم لوگوں نے سینڈوچ کو انجوائے کیا جو کہ بہت مزے کا تھا. تو بس یہ پھر باہر سے ہارن کی آواز آئی تو عبداللہ صاحب نے دوڑ لگا دی کہ نانا آ گئے ہیں تو بس اب چلیں گھر نا. تو فٹافٹ اس نے کسی کو اللہ حافظ بھی نہیں بولا کہ میں کسی کو اللہ حافظ ہی بول لوں, بس نکلنے کی. تو یہ ہم لوگوں نے اللہ حافظ کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے کہ بہت شاندار انہوں نے ہمیں آج کا دن جو انجوائے کروایا. تو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا, اپنی دعاؤں میں یاد